حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گرہن ہوا تو الصلاۃ الجامعہ کے الفاظ کے ساتھ اعلان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، پھر سورج سے گرہن زائل کر دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے نہ کبھی ایسا رکوع کیا اور نہ کبھی ایسا سجدہ کیا جو اس سے زیادہ لمبا ہو۔ یحییٰ نے سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حبیب نے طاؤس سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کسوف کے دوران میں نماز پڑھائی، قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر 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 سجدے کیے، کہا دوسری رکعت بھی اسی طرح تھی۔ حشیم نے اسماعیل سے، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے اور ان دونوں کو انسانوں میں سے کسی کی موت کی بنا پر گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کو پکارو یہاں تک کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ کھل جائے۔ معتمر نے اسماعیل سے، انہوں نے قیس سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو لوگوں میں سے کسی کے مرنے پر گرہن نہیں لگتا ہے بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لہٰذا جب تم اس کو دیکھو تو قیام کرو اور نماز پڑھو۔ وکیع، ابو اسامہ ابن نمیر، جریر، سفیان اور مروان سب نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ سفیان اور وکیع کی روایت میں ہے کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن سورج کو گرہن لگا تو لوگوں نے کہا سورج کو ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی بنا پر گرہن لگا ہے۔